آرگنائزیشن آف کلاس روم ایریا. افیکٹو مینجمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ کلاس روم جو ہے اس کی آرگنائزیشن کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاس روم آرگنائزیشن سے ہماری مراد کیا ہے. کلاس روم آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. فار ایگزامپل اس کے اندر ٹیچر کی پوزیشن آتی ہے. ٹیچر جو ہے وہ کیسے کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے، کیا بچے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے بچے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. ٹیچر کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بلیک بورڈ کہاں ہے. بلیک بورڈ کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ کلاس روم میں بیٹھے تمام بچے بلیک بورڈ کو دیکھ سکیں. اس کے علاوہ بلیٹن بورڈز کہاں پر لگے ہیں اور کتنے لگے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ کا جو کام ہے وہ کہاں کہاں ڈسپلے ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلیٹن بورڈز کے اوپر اسٹوڈنٹس کا کام ڈسپلے نہیں ہوتا، جس سے بچے جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کلاس روم میں کیا کوئی اسٹوڈنٹ کارنر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ریڈنگ کارنر یا کوئی کارپیٹ یا رگ بچھا ہوا ہے جس پر بچے اپنے فری ٹائم میں کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی ڈرائنگ کر سکتے ہیں یا کوئی اور اپنا کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے. کیا کلاس روم میں اتنی اسپیس ہے کہ بچوں کو گروپس میں بٹھایا جائے یا پیئرز میں بٹھایا جائے یا ان کو روز میں بٹھایا جائے. سیٹنگ ارینجمنٹس جو ہے وہ لیسن پلانس کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جب سیٹنگ ارینجمنٹ کی بات آتی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھے کیسے ہیں. کیا وہ روز میں بیٹھے ہیں، کیا وہ گروپس میں بیٹھے ہیں، پیئرز میں بیٹھے ہیں، اور یہ سب جو ہے یہ ایک لیسن پلان ڈٹرمن کرتا ہے. اس کے علاوہ ٹیچر کی پوزیشن کیا ہے. ٹیچر کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیچر کو واضح طور پر دیکھ سکیں. اور ٹیچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کسی ایک جگہ کے اوپر کھڑی نہ ہو یا کھڑا نہ ہو. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایسے موو کرے کہ تمام بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں. اس کے علاوہ جو بلیٹن بورڈز ہیں ان کی تعداد کیا ہے. بلیٹن بورڈز بہت کم بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ بہت زیادہ ہوں گے اور بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دے کین بی اے سورس آف ڈسٹریکشن فار دا اسٹوڈنٹس. لیکن بلیٹن بورڈز کا کلاس میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اٹ ایڈز کلر ٹو دا کلاس روم. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بلیٹن بورڈز کے اوپر اسٹوڈنٹس کا کتنا کام ڈسپلے ہوا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ٹیک پرائڈ when their work is displayed publicly. اور bulletin boards are the biggest source through which students' work can be displayed publicly. تو اس چیز کا خیال رکھیں جو bulletin boards ہیں ان کے اوپر اسٹوڈنٹس کا جو کام ہے وہ پراپر طریقے کے ساتھ ڈسپلے ہو according to different subject areas. bulletin boards جو ہیں ان کی سبجیکٹ کے لحاظ سے ڈویژن ہو سکتی ہے اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کا جو آئے دن کا کام ہے اس کو ڈسپلے کیا جا سکتا ہے. بلیک بورڈ کی پوزیشن بہت ضروری ہے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بلیک بورڈ صحیح طرح سے نظر نہیں آتا. بعض بچے جو ہیں ان کی نظر کمزور ہوتی ہے اور ان کو پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے اور بلیک بورڈ ان کو نظر نہیں آتا اور وہ بعض اوقات پھر دوسرے اسٹوڈنٹس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بلیک بورڈ کی پوزیشن کیا ہے اور تمام اسٹوڈنٹس کو بلیک بورڈ بہت کلیئرلی نظر آنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کارنر کا ہونا بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہاں پر بیٹھا ہے اور اس کا کارنر جو ہے وہ اس کو اس کا کام کرنے میں مدد دیتا ہے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا کام جو ہے وہ کر لیا، ختم کر لیا، تو وہ اسٹوڈنٹ کارنر میں جا کر کوئی ریڈنگ کر سکتا ہے یا کوئی کام کوئی اور جو رہ گیا ہے وہ کر سکتا ہے. اس طرح وہ باقی جو کلاس ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اسی طرح جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ کلاس روم جو ہے وہ بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکے اور ٹیچر جو ہے وہ ایفیکٹولی اپنی ٹیچنگ کو چلا سکے.